بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ کا آج 149واں یوم پیدائش۔ بابائے قوم کے 149ویں یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی مزار قائد پر سلامی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاق و چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے۔ قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر ملک کی خوشحالی، ترقی، سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت کا خصوصی پیغام۔ ہم پوری قوم کے ساتھ ہم آواز ہو کر قائد اعظم کو دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیشہ بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہبی ہم آہنگی کا درس دیا۔ قوم کو قائد کے اصولوں کی روشنی میں منصفانہ، بااعتماد مستقبل کی تعمیر کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ افواج پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش۔ مسلح افواج کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمتہ اللہ کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام۔ ISPR کا کہنا ہے کہ قائد اعظم کی مثالی قیادت آج بھی قوم اور افواج پاکستان کے لیے مشعل راہ ہے۔ افواج پاکستان نے قائد اعظم کے وژن سے اپنی غیر متزلزل وابستگی کا اعادہ کیا۔ افواج پاکستان قائد اعظم کی نظریات اور امنگوں کے مطابق بھرپور کردار ادا کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ کراچی میں گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، مزار قائد پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ قائد اعظم کے افکار آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مزار قائد پر حاضری ہمارے عزم کی تجدید ہے۔ اس کے ساتھ گورنر کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کا یوم پیدائش ہمیں قومی یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ بابائے قوم کے رہنما اصول ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یوم قائد کے موقع پر ISPR نے نیا ملی نغمہ پیغام قائد جاری کر دیا۔ نغمہ دشمنوں کے عزائم کے مقابل قومی استقامت، اتحاد اور عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملی نغمہ قائد اعظم کے افکار کی تجدید اور پاکستان کے محفوظ اور باوقار مستقبل کے عزم کا مظہر ہے۔ یوم قائد کے موقع پر بابائے قائم قوم سے قوم کی والہانہ محبت کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ یوم قائد اعظم تجدید عہد کا دن۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ملک بھر میں جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی بصیرت اور جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا اور ان کے زرعی اصول آج بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یوم قائد ہمیں اسلاف کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج ہم یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت منانے کے لیے، جو کہ ایک رب ذوالجلال کا معجزہ اور اس خدائے بزرگ و برتر کی روشن نشانی اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرسمس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے محبت، بردباری اور خدمت کا پیغام لائے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کا انتہائی بلند مقام بیان کیا گیا۔ سورہ مریم حضرت مریم کی پاکیزگی اور عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ ISPR کے مطابق فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فورم کا مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت، دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان
गठ जोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम शुरा ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशत गर्दों सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं। फील्ड मार्शल कहते हैं कि हमारा मुल्क इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 26 दिसंबर बरोज़ जुमा पाकिस्तान आएंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताउन पर भी बातचीत मुतवक्के। दौरे से दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुक मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। अमेरिका की वेनेजुएला से मुंसलिक ऑयल टैंकर बेला 1 को तहवील में लेने की कोशिश नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स इतवार से ऑयल टैंकर की निगरानी कर रहे हैं। ऑयल टैंकर का अमला अमेरिकी एहलकारों को जहाज पर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा। अमेरिका कोस्ट गार्ड्स वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर चुके हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल। वतन वापस पहुंच गए डॉक्टर हुसैन अल ईसावी। सदर मजलिस मुहाफ़िज़ा नजफ ने सदर ममलकत को रुखसत किया। सदर ने दौरा इराक के दौरान इराक के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। सदर ममलकत की नजफ और करबला के गवर्नर से भी मुलाकात। बाहमी ताउन और रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने बगदाद, नजफ और करबला में मुक़ामात मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और अक़ीदत का इज़हार किया।